مناظر ہیں پشاور کے، پیچھے جنریٹر لگا ہوا ہے تو شور زیادہ ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو شروع کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد ابراز. بھوک اتنی زیادہ ہو چکی ہے پشاور میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنے لائف میں پشاور کے جگہ میں اس طرح اسموک میں نے نہیں دیکھی جو ابھی ہے، جو چل رہی ہے. دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو کسی کام کے سلسلے میں باہر آیا تھا، طبیعت بھی میری کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی کام کی وجہ سے میں نے کہا یار چلو. میں سردی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میری آواز بھی خراب ہے. کچھ دنوں سے میرا گلا بھی کافی خراب تھا اور کافی میں بیمار ہو چکا تھا. بخار اور گلا اور پھر زکام، پھر یہ تھے میرے پاؤں میں کافی شدید قسم کا پین سٹارٹ ہوا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. پھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، صرف بخار کی میڈیسن میں نے لی ہے. لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت جب بھی کرتا تھا تو اپنے پاؤں پہ اور خود پہ ہی دم کر لیا کرتا تھا اور پانی نیم گرم پانی میں پی لیتا تھا. اسے دم کر کے پھر میں پی لیتا تھا نیم گرم پانی. تو یقین جانے کسی میڈیسن کی مجھے ضرورت نہیں پڑی اور اللہ نے مجھے شفا دی. ابھی کافی بہتر ہو چکا ہوں. تقریباً ایسے سمجھے کہ 6 دن بعد میں گھر سے نکلا ہوں اور میں مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ میں نے کہا میں کروں تو کیا کروں. اور درد کی وجہ سے، پین کی وجہ سے بالکل روم سے بھی نہیں نکل سکتا تھا. یہ 5 وقت کی نماز بھی کوشش تو بڑی کی کہ مسجد جاؤں، لیکن وہ پین کی وجہ سے، درد کی وجہ سے پھر میں نے قاری صاحب سے بات کی تو اس نے کہا تو ابھی تکلیف میں ہو تو اس میں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو پھر میں گھر میں، کیونکہ ہم سے مسجد تھوڑی دور ہے، تو گرمی میں پھر نماز پڑھتا رہا. نیو ایئر نائٹ جو تھی وہ مجھے دوستوں نے کال کی تھی کافی بہت زیادہ کہ نیو ایئر نائٹ پہ آپ آ جائیں اسلام آباد، کسی نے کہا مری شغل کریں گے یہ وہ فلاں فلاں. کیونکہ میرے لائف میں شاید اس طرح نیو ایئر نائٹ میرے لیے پہلی دفعہ تھا. پہلے میں جاتا تھا اسلام آباد کی ایونٹس وغیرہ پہ، میں بہت جاتا تھا، انجوائے کرتے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے کچھ الگ ہی کیا. تو دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ کیوں نہیں آ رہے نیو ایئر نائٹ پہ، آپ خفا ہیں کیا حساب ہے، آپ آ جائیں، کب نکلیں گے. پروگرام بھی طے ہوا، فنکشن بھی ریڈی ہو گئے تھے، کیکس وغیرہ بھی ان لوگوں نے ریڈی کیے تھے، آتش بازی بھی ریڈی کیے تھے، لیکن میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ یار مجھے کسی اور نے دعوت دی ہے، کسی اور کی طرف میں انوائٹ ہوں اس دفعہ. تو حیران تھے کہ کس نے آپ کو دعوت دی، کس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. تو حیران تھے، پوچھ رہے تھے بار بار. تو میں نے کہا کہ اس دفعہ مجھے اللہ نے انوائٹ کیا ہے. اس دفعہ میں نیو ایئر نائٹ اللہ کو سجدے لگا کے، دعائیں مانگ کے، رو رو کے، اپنے گناہوں کی دعا مانگ، اپنی رو کے میں اللہ سے دعا مانگوں گا اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، آنے والا اچھے وقت کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اور کیونکہ 2023 جیسے بھی گزرا ہے پورے پاکستان میں سارے لوگوں پہ تکلیف دہ گزرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کرے کہ 2024 ہم سب کے لیے بہتر ہو اور ہم سب کے لیے خوشیوں سے بھر کر یہ سال ہو. اور اللہ اس سال میں اللہ تعالی ہم پورے امت مسلمہ کو ہر غم، درد، دکھ، تکلیف سے بچائے. تو میری دعا تو یہی ہوتی ہے. اور میں نے اس طرح بہت سی دعائیں اللہ سے مانگی ہیں، بہت سی باتیں اللہ سے کی ہیں اور سجدے میں پڑھا ہوں، رو کر دعائیں مانگی ہیں اللہ سے. پوری رات میں نے عبادت کی ہے اور لوگ شغلیں مناتے رہے ہیں، کوئی ایونٹ پہ، کوئی ناچ گانوں پہ، اور میں نے اکیلے روم میں، میرا بہت دل تھا کہ یار میں جاؤں مدرسے اور میں مدرسے میں وقت گزاروں، وہاں پہ میں رات گزاروں. کیونکہ جب میری طبیعت اتنی خراب تھی تو نکلنا میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا. تو بس پھر میں نے قاری صاحب سے ہی بات کی. بس پھر میں نے گھر میں ہی اکیلے روم میں نے کہا روم میں کوئی نہیں آئے گا، اکیلے روم میں ہی بس ساری رات میں نے عبادت کی، ساری رات میں نے دعائیں مانگی، ساری رات رو رو کے اللہ سے مانگے، اپنے خوشیاں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کی، پوری امت مسلمہ کے لیے کی، جو بھی پوری امت مسلمہ کے لیے کی، فلسطین کے لیے بہت سی دعائیں کی، اور مسافر لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں کی. کیونکہ مسافر اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں
تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. ہم صرف یہی پاکستان میں اگر ہم پشاور سے مثال کے طور پر یا اسلام آباد سے لاہور چلے جاتے ہیں یا پشاور سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے چل جائیں, پھر ہمیں گھر اتنا یاد آتا ہے, اپنی ماں باپ اتنے یاد آتے ہیں, اپنی فیملی اتنی یاد آتی ہے کہ کب ہم جائیں گے اپنے گھر. تو وہ لوگ تو پھر پردیس ہوتے ہیں, وہ تو بہت دور جاتے ہیں, وہ تو 2-3 دن کے لیے بھی نہیں جا سکتے, گھر جاتے بھی ہیں تو 2-3 سال بعد آتے ہیں. تو ابھی جاتے ہیں. تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, یہ موسم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا صورتحال ہے اور کتنی دھند ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اور میری کچھ باتیں تھی, دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, تو آج میں نے شیئر کی. میں کل بھی ارادہ تھا کہ یار کوئی ویلوگ میں بناؤں گا, کیونکہ کافی دن ہوئے میرا کوئی ویلوگ نہیں آیا. لیکن وہ بس کیا کہتے ہیں کہ جب صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا, اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے. میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ صحت کی دعا مانگا کرے. پیسہ دولت یہ تو خود ہی آپ کما لو گے, یہ تو اللہ آپ کو دے دے گا, آپ محنت کرو اللہ دے گا. لیکن جب صحت خراب ہوگی نا, وہ پیسے لاکھ آپ کے ساتھ ہوں گے, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ ان پیسوں پہ کریں گے کیا کریں گے, قبر میں تو نہیں لے جا سکتے. اور صحت کا بہت خیال رکھیں. کچھ دل کی باتیں تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.